السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیہ اما بعد، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غیبت۔ قرآن و حدیث میں جن اخلاقی برائیوں کی نہایت شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، جنہیں برا بتایا گیا ہے، شاید غیبت ان میں سر فہرست ہے۔ قرآن پاک نے اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ حدیثیں کثرت سے اس کی مذمت میں وارد ہیں، اسی لیے غیبت حرام اور گناہ ہے۔ غیبت کی حقیقت کیا ہے، اس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں یعنی مومن بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات نقل کرنا جو اسے ناگوار گزرتی ہو، یہ غیبت ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو اور پھر بیان کی جائے تو یہ تو بہتان ہے۔ بس اس طرح غیبت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے خاندان، اخلاق، جسمانی بناوٹ یعنی لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، قول و فعل، دین و دنیا، یہاں تک کہ کپڑا، مکان اور سواری کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کہنا جو اس شخص کو ناگوار ہو، وہ غیبت ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے اہم کہ کیا کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر شریعت نے غیبت کی اجازت دی ہے؟ تو جناب 6 مواقع ایسے ہیں، 6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے ظلم سے بچنے کے لیے، یعنی اس مقصد کے لیے غازی اور سلطان سے رجوع کرنا، جو امیر المومنین ہوں یا قاضی ہوں، ان سے رجوع کرنا اور کسی شخص کے ظلم اور رشوت وغیرہ کے بارے میں اطلاع دینا، یہ درست ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی برائی کے دور کرنے اور اصلاح کی غرض سے کسی غلطی کا ذکر کیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اصلاح کی ہو تو گنہگار نہ ہوگا، اور اگر مقصد مسلمانوں کی اہانت ہو تو گنہگار ہوگا۔ تیسری صورت، بطور استفتاء کسی شخص کے ظلم کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ استفتاء وہ سوال کہلاتا ہے کہ جو کوئی شخص مفتی سے پوچھتا ہے دینی رہنمائی کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص بطور استفتاء کسی شخص کے ظلم کو ذکر کر رہا ہے تاکہ مفتی اس کی رہنمائی کر سکے تو یہ بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت، کسی مسلمان کو دین یا دنیا کے نقصان سے بچانے، جیسے کوئی شخص کسی بدعتی کے یہاں بہت آمد و رفت رکھتا ہو تو اس کو اس شخص کے حالات بتائے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اس برائی سے متاثر نہ ہو۔ اسی طرح کوئی شخص دوسرے مسلمان سے معاملہ کرے یا کہیں رشتہ طے کرنا چاہے اور اس بارے میں استفسار کرے، معلومات کرے، تحقیق کرے تو صحیح صورتحال کی وضاحت ضروری ہے۔ اگرچہ اس میں کسی عیب کو کھولنا پڑے تو بھی اس کی اجازت ہے، بلکہ اگر عیب نہ کھولنے کی صورت میں سامنے والے شخص کو نقصان کا اندیشہ ہے تو عیب بتانا ضروری ہے۔ دیانت اور امانت کا تقاضا یہی ہے۔ پانچویں صورت، اگر انسان کسی ایسے لقب سے معروف ہو جس میں اس کے نقص کا اظہار ہو لیکن یہی نام اس کے لیے معروف ہو تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے کوئی شخص کالے رنگ کا ہے اور عرف میں اس کو کالو کالو کہنے لگے لوگ، تو اب اگر یہ کالو کا لفظ جو ہے اس کے لیے نام کی حیثیت اختیار کر گیا ہے تو اس کو کالو کہنا یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے، اس کے علاوہ بھی اور مثالیں بنائی جا سکتی ہیں۔ چھٹی اور آخری صورت، ایسے شخص کی غیبت ناجائز نہیں جس کی زندگی کے ظاہری احوال ہی اس کے گناہوں اور معصیتوں کا اعلان کرتے ہوں اور وہ برسر عام فسق و فجور کیا کرتا ہو، سر عام گناہ کرتا ہو، تو اس کے اعمال کے بارے میں لوگوں کو بتلانا یہ غیبت نہیں ہے، یعنی یہ غیبت جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ یہ مکمل مضمون حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب قاموس الفقہ جلد نمبر 4 سے ماخوذ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔